بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا مضمون ہے عنوان اسلام میں قربانی کے دن بال معاونہ کیسا ہے؟ شابہات پر مبنی مکمل اسلامی مجموعہ۔ قربانی کے دن ناخن، بال وغیرہ کٹوانے کا حکم، مکمل اسلامی رہنمائی۔ مقدمہ: قربانی ایک عظیم عبادت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کا بڑا مقام ہے، لیکن قربانی سے جڑی ہوئی کچھ خاص ہدایات بھی ہیں، جن میں ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد وہ اپنے ناخن، بال اور جسم کے دیگر زائد حصوں کو نہ کاٹے۔ یہ عمل سنت ہے اور نبی کریم کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ یہ مضمون مکمل دلائل، احادیث، فقہی اقوال، علماء کے فتوی اور عام سوالات کے جوابات پر مبنی ہے تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی حاصل ہو۔ حصہ اول: قربانی اور بال معاونے کا تعارف۔ ایک، قربانی کے دن بال معاونے کا عمل سن رسول ہے۔ دو، بال معاونہ حج و قربانی دونوں میں اہمیت رکھتا ہے۔ تین، قربانی کے دن بال معاونے کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہوئی۔ چار، نبی کریم نے قربانی کے بعد بال معاوائے۔ پانچ، بال معاونے کو حلق کہا جاتا ہے اور قینچی سے بال کٹوانے کو تقصیر کہا جاتا ہے۔ چھ، قربانی کے بعد بال معاونہ ایک علامتی عمل ہے جس سے خضوع و خشوع ظاہر ہوتا ہے۔ سات، قرآن میں حج کے موقع پر محلق راسکم بمقصرین فرمایا گیا۔ آٹھ، حدیث میں نبی نے فرمایا الوم ارحم المحلقین۔ نو، صحابہ کرام بال معاونے کو باعث اجر سمجھتے تھے۔ 10، قربانی کے دن بال معاونے میں روحانی تطہیر کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تفصیل کے ساتھ ابتدائی نکات میں قربانی، حلق، تقصیر اور اس کی شرعی بنیادیں، نیتیں، فوائد اور روحانی مفہوم شامل کیے جائیں گے۔ حصہ دوم: نبی کریم کی سنت سے دلائل۔ احاد صحاح کا مکمل حوالہ: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ سنت کی ترتیب: قربانی، دعا، بال معاونہ۔ نبی کی ذاتی عمل: اپنے قربانی کے بعد بال معاوائے۔ بال دفن کیے گئے، جس کا الگ فضیلت ہے۔ صحابہ کی اقتداء: حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابن عباس، حضرت ابو موسیٰ وغیرہ کے اقوال۔ حصہ سوم: فقہا کے اقوال اور مذاہب اربعہ کی آراء۔ فقہ حنفی: قربانی کے دن بال معاونہ مستحب مکد ہے۔ فقہ شافعی: افضل یہ ہے کہ مکمل حلق ہو۔ فقہ مالکی: قربانی کے بعد حلق کو اجر کا ذریعہ مانا گیا۔ فقہ حنبلی: قربانی مکمل ہونے کے بعد حلق افضل ہے۔ بال کٹوانا بھی جائز ہے، مگر مکمل حلق میں زیادہ فضیلت۔ حصہ چہارم: حج اور قربانی میں فرق۔ حج میں حلق واجب ہے، قربانی میں حلق مستحب ہے۔ حج میں عورت حلق نہیں کرتی، قربانی میں بھی نہیں۔ قربانی کے دن صرف مرد حلق کرواتے ہیں۔ حج اور قربانی دونوں ابراہیمی سنتیں ہیں مگر مختلف احکام رکھتے ہیں۔ حصہ پنجم: عورتوں کے لیے حکم۔ عورتوں کے لیے حلق نہیں بلکہ تھوڑے سے بال کاٹنا سنت ہے۔ نبی کی ازواج نے تھوڑے سے بال کاٹے۔ آج کل خواتین بال کے ایک کنارے سے تھوڑا حصہ کاٹتی ہیں۔ بچوں کا حلق کروانا بھی سنت کے تحت آتا ہے۔ حصہ ششم: بال کا کیا کرنا؟ بالوں کو دفن کرنا افضل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ بال بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ نبی نے اپنے بالوں کو زمین میں دفن کرنے کا حکم دیا۔ بالوں کو پھینکنا مکروہ ہے۔ حصہ ہفتم: بال نہ معاونے والے پر کیا حکم؟ بال نہ معاونہ گناہ نہیں، مگر سنت ترک کرنے والا اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی معذور ہو تو معافی ہے۔
بعض لوگ شرم سوشل دباؤ کے سبب حلق نہیں کرواتے، ان کے لیے ترغیب دینی چاہیے۔ حصہ ہشتم، جدید دور کے فتو۔ دارالعلوم دیوبند، جامعہ بنوریا، جامعہ اشرفیہ، الازہر، مدینہ یونیورسٹی کے فتو شامل۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کیے گئے سوالات اور علماء کے جوابات۔ بالوں کے معاملے میں سختی کی ضرورت نہیں، مگر سنت کو زندہ رکھنا چاہیے۔ حصہ نہم، اعتراضات اور جوابات۔ اعتراض: بال معاونے سے شخصیت خراب ہوتی ہے۔ جواب: سنت پر عمل شخصیت کو نکھارتا ہے، نہ کہ کم کرتا ہے۔ اعتراض: حلق کروانا قدامت پرستی ہے۔ جواب: یہ نبی کی پیاری سنت ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اعتراض: حلق غیر ضروری ہے۔ جواب: نبی نے دعا فرمائی حلق کرنے والوں کے لیے، غیر ضروری کیسے؟ حصہ دہم، خلاصہ، نصیحتیں اور عملی رہنمائی۔ سنتوں کو زندہ کرنا امت کی پہچان ہے۔ بال معاونے میں عاجزی، اخلاص اور نیت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمان نوجوان اس عمل کو عزت سمجھی۔ علماء، ائمہ اور والدین اس پر تربیت دیں۔ سنت کو عام کرنے سے دین زندہ ہوتا ہے۔ اختتامیہ: اسلام میں قربانی کے دن بال معاونہ ایک عظیم سنت ہے جو قربانی کے بعد عاجزی، بندگی اور نبی کی اتباع کا مظہر ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس سنت کو اپنائیں اور فخر کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں سے محبت عطا فرمائے۔